قرآن نو سچے دل نال اس نے پڑھیا ہے تو اللہ پاک اس نو کبھی ضلالت اور گمراہی نو تے راہ قرآن پاک پہلے کتاب ہے جس کے ذریعے دنیا دا ہر مسئلہ ہر عقدہ اگر حل کیتا جا سکتا ہے تو کتاب مقدس ہے۔ ایک کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ لا ریب تے لا شک کتاب ہے۔ اس کا رستہ دسے ہویا کبھی کچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویں لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے اندے دلاں نو بھی زنگ لگ جاندا ہے۔ جویں لوہے نو کی ہوندا ہے زنگ لگ جاندا ہے، نرم والی جگہ تے پیا رہے، نمی والی جگہ تے کی ہوندا ہے زنگ لگ جاندا ہے۔ انہیں اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا دلاں نو بھی زنگ لگ جاندا ہے، دلاں نو بھی تے ول دل سارے آزاد سارے وجود دا سردار ہے۔ پیچھے بھی تساں سن چکے ہو کہ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر دل سلامت ہے تے 359 باقی آزاد جوڑ بھی سلامت ہے، اگر دل خراب ہے تے باقی باقی جسم بھی سارا خراب ہے۔ تا اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے انجے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دل کو زنگ نو صاف کرن دا کیڑا طریقہ ہے، دل کو صاف تے شفاف کرن دا کیڑا طریقہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الموت۔ پہلا طریقہ کہ ذکر الموت، موت نو یاد رکھے، موت نو یاد رکھے، کیویں کر کے یاد رکھنا؟ یہ نہیں ہونا کہ ایک بندہ شہر دا علاقے دا فوت ہو گیا بس چند ساتھ چند گھڑیاں چند لمحات سن عبادت حاصل ہوئے، موت نو یاد کریے تے ود موت گئی، موت یاد گئی، موت نو یاد کرو، ہمیشہ موت نو یاد کرو۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے اگر دائیں طرف سلام پھیرا تو میں کو پتہ نہیں ہے موت یاد نہیں دیتی کہ پتی بائیں طرف سلام پھیرنا ہی نہیں، اتنی موت یاد ہے کہ اتنی موت یاد ہے۔ مگر آج مسلمان کی کی حالت ہے، ان زندگی گزار دیا عام محاورے یہ اس مرنا بھی کوئی نہیں، اور موت دے دن کا بھی پتہ کاہنوں کوئی نہیں۔ کسی نے موت دے دن کا پتہ ہے، تاریخ کا پتہ ہے، جگہ کا پتہ ہے، کتنے میری موت آمنی، کس صورت کے اندر آمنی، کس وجہ نال آمنی، کسی نے کوئی پتہ۔ مگر زندگی کی میں گزار رہے ہیں جی میں ہمیشہ ہی تے دنیا میں رہنا ہے۔ تائیں اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا دلوں نو صاف کرن دا پہلا طریقہ ہے کہ ذکر الموت، موت نو ہمیشہ یاد رکھے، وج کے قبرستان کے اندر بیٹھیا کرو، انہاں تے تختیاں لگی ہوندیاں کہ اس دی تاریخ وفات ہے، کئیاں نو 1000 سال گزر گئے، کئیاں نو سینکڑے دے حساب نال سال گزر گئے، کئیاں نو مہینے دے حساب نال وقت مدت گزر گئی، تے اساں بھی ایک نہ ایک دن اس جہان دے چوں دنیا دے جہان چوں ٹر کے تے اس جہان دے اندر بننا ہے۔ اللہ وہ جہان بھی نصیب فرمائے، اللہ قبر بھی نصیب کرے، اللہ قبر بھی نصیب کرے تے اللہ خاتمہ بھی ایمان دوتے کرے، اللہ بھی خاتمہ ایمان دوتے کرے۔ اور بڑی دعا یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کو یہ دعا کی کرو کہ اللہ موت دے گی تا ایمان دوتے دے گی،
دے گا ساری زندگی بندہ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا تقدیر کا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے اور موت ان کی آتی ہے کفر. اسی طرح ایک بندہ ساری زندگی کفر کرتا رہتا ہے شرک کرتا رہتا ہے مگر وہ خاتمہ کتنے ہو جاتا ہے ایمان پہ. ہزار واقعات اور جڑا قاتل ہے جس 100 بندہ قتل کیتا ہے ساری زندگی کفر نہیں گزری نافرمانی نہیں گزری تو خاتمہ کتنے ہو گیا صرف ایک قدم اس مسجد کی طرف چاہیا مگر خاتمہ کتنے ہو گیا ایمان دیتے ہو. اس واسطے اپنے رب کو دعا کس نے کی کرو خاتمہ ہے اللہ ساڈے موت لے کر کتنے لے کرو خاتمہ ایمان کر ایمان دوتے موت آ گیا دعا کرے سوئی نہ کرے اور یہ بھی سن لیو اگوں شب قدر عظمت والی رات آخری عشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول تلاش کرو. حضرت عائشہ الصدیقہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پا لواں تو اس رات کے اندر میں کیڑی دعا کر اپنے رب کو کے منگا. اللہ نے پاک پیغمبر نے وہی نہیں فرمایا دنیا میں فلاں شے فلاں اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنے رب کو اپنے گناہ کی معافی اپنے رب کو کے مانگ. کیا مطلب جس کے گناہ معاف ہو گئے اس کو ہر شے مل گئی اس کا ایمان سلامت ہو گیا اور بنیادی چیز دس دیتی کہ اس اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا آق اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو کریم رحیم ذات ہے اور توبہ کرنا معافی کرنا تیرا کہ تو اس کو پسند کرے گا اس واسطے میں عائشہ کو کہہ کر اس واسطے اپنے رب کو نو شب قدر کے اندر کیڑی دعا ہونی چاہیے اپنے معافی دی اپنے گناہ دی اللہ سب معاف کر دے منگسو یا نہ منگسو اگے پیچھے بھی منگی رکھے کرو صرف شب قدر کے اندر نہیں منگی اگے پیچھے بھی ہر وقت توبہ استغفار کرو. اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن کے اندر 70 تو زائد 100 تو زائد میں یہ کرنا استغفار. حالانکہ پیغمبر تو یہ معصوم ہے نا والے بھی کہتے ہیں اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ ہمیشہ کہہ کرو اپنے گناہوں کی معافی. تاں اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ دلوں تو زنگ نو صاف کرن دا پہلا طریقہ ہے کہ موت نو یاد رکھنا. موت نو ہمیشہ جدوں تساں موت نو یاد رکھے سو دل دے اندر ایک تصور پیدا کر لے سو کہ ایک نہ ایک دن میں بھی اس دار فانی تو تر بننا ہے اس دار فانی تو تر کے دار البقا آخرت طرف بننا ہے. بڑے بڑے آندے رہ گئے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے پیغمبر آندے رہ گئے انہاں دے سر تو تمہیں موت نہیں ٹل سکی تو میں آج تے بے بس تمہیں کبھی موت نہیں چل سکتی. اس وقت ہمیشہ جب موت نو یاد کرے سو تو تواڈے دل نرم ہوئے سن تواڈے دل نرم ہوئے سن ولی نہ ہوئے کہ تواڈے دل پتھر تو زیادہ سخت ہو منجن پتھر تو ہی. اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر مختلف پتھروں کا ذکر کیتا ہے. بعد پتھر تو جڑے اللہ کی خشیت تے ڈر دی وجہ تو پھٹ ویندن بعد پتھر ہو جنہاں دے وچوں پھٹدے ہیں گر پردے اور انہاں دے وچوں پانی تھوڑا بہت نکلن لگ ویندا ہے. بعد پتھر ایسے جنہاں دے وچوں چشمے تے نہر جاری ہو جاندیاں. اس واسطے اپنے دلاں نوں نرم رکھیا ہے اپنے دلاں کو صاف رکھیا ہے. سخت دل نہیں بننا بلکہ رقیق القلب بننا ہے نرم دل والا بننا ہے. اس دل کو نرم
زبان اللہ رہنے بچوئے نکل ہے ذکر الموت موت کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اسامی ایک نہ ایک دن اس جہان تو ٹر مننا ہے تے اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے اتھے دنیا تے ہمیشہ اسا نہیں رہنا اتھوں بڑے بڑے اللہ دے نبی اللہ دے بادشاہ نبی اس دنیا تو ٹر گئے نا اس موت دا جدوں فیصلہ آ جاندا ہے وہ پیغمبر بھی کیوں نہیں بادشاہ پیغمبر بھی کیوں نہیں اس کے سر تو بھی ٹل نہیں سکدا اس واسطے دل تو سنگ نو صاف کرن دا پہلا طریقہ ہے کہ موت نو یاد رکھیا ہے دوسرا طریقہ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا وتلاوت القرآن وتلاوت قرآن قرآن دے شب و جنگل تلاوت کرے میرے قرآن نو خواب نال توجہ نال پڑھتے رہے اگر تسا قرآن نو نہیں پڑھے تو نہ پڑھنا نہیں آندا تا صرف قرآن نو ویکھنا نہیں ثواب ہے قرآن تے انگلی پھیرنا نہیں ثواب ہے قرآن دا تسا ایک لفظ پڑھیا ہے قرآن دا تسا ایک اگر حرف پڑھیا ہے اس بھی اتنی نیکیاں کو مل گئیاں والا صرف بندہ الف لام میم پڑھتا ہے جدوں الف لام میم پڑھتا ہے اس کے اندر بھی ترے لفظ بندن الف لام تے میم جدوں ایک بندہ ترے لفظ پڑھتا ہے اس دونوں 90 نیکیاں مل جاندیاں والا اگے بریک چلے جاؤ جدوں الف نو لکھیا جاندا ہے تے اس دے بھی ترے حرف بندن کتنے بندن الف کو اردو میں لکھو تو کتنے حرف پڑھتے ہیں ترائی پڑھتے ہیں نا اسی طرح لام لکھو تا اس دے بھی ترائی حرف بنتے ہیں میم کو اردو میں لکھو تا کتنے حرف بنتے ہیں اے اگر کیلکولیٹر میں جرابے اللہ دے پاک پیغمبر نے دلا تو صاف کرن دا دوسرا نسخہ اے دسیا کہ تلاوت القرآن قرآن دی ہمیشہ تلاوت کرن دے رہے جدوں تساں قرآن دی تلاوت کرے سو موت نو یاد رکھو تا تواڈے دل بالکل صاف ہوئی چلا جے لوہے تے زنگ لگدا ہے اس نو اساں صاف ہی کر کے کرینیا کہ وہ نیو کر دینا تے پانی لا کے زنگ نو صاف کرن واسطے پانی لیندیا پانی لوان تو بعد والو اس نو تو پانی نال دھو دینا تا او لوہا صاف ہو ویندا ہے اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دل تو زنگ مٹ سکدا ہے دل صاف تے شفاف ہو سکدے تاکہ نہ دور نسخے نال ہو سکدے پہلی چیز تے ہے کہ موت نو ہمیشہ یاد رکھے دوسری چیز ہے کہ قرآن دی تلاوت شب روز کرتے رہے کہ اللہ دے کلام دی تلاوت تساں جدوں کرے دے پئے ہو تواڈے تے اللہ دی رحمت دا نزول بھی آوندا سی ولتاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن نو پڑھدا ہے قرآن نو سمجھدا ہے ساری دنیا دے استاد تے شاگرد اکٹھے تھی منجن تا اس دا مقابلہ قرآن پر قرآن کا تعلق رکھ سو یا نہ رکھ سو